محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ لائے ہیں. یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ کہ حضرت ہم لوگوں کے درمیان تشریف لائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. کفر کی دھرتی ہل گئی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہل گئی نعرہ تکبیر سے. شرک کی کھیتی چل گئی نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر کلی کھل جائے گی نعرہ تکبیر سے. آئیے حضرات، میں بہت جلد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب قبلہ مدث اللہ العلی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آئیے ان کا استقبال بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت کریں حضرت کو. اس پیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری اعجاز نورانی صاحب قبلہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا بلند سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وسلم صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول. سبحان اللہ. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. مبارک ہو. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک. دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول. دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول. کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. کسی سماعت کرے محبت سے بولے سبحان اللہ. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. حرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو. زمانے میں محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوانوں ہو کر، امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر. لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں. بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثارو، بھیک دینے والے داتا، جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کے کارساز ہیں، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے. دن جس کی در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کی آستانے عرش نساء کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کی قدوم مومنیت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کا غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اور رنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے. آب حیات کا چشمہ جس کے لال و نوش خندق کا پیمانہ ہے، وہ سر و
و سلسبیل جس کی صحبائی چشمے رحمت کے دو جام ہیں، سعادتوں کا رشتہ جس کی ذات سے منسلک ہے، دونوں جہان کی آبرو جس کی مہر نبوت سے متعلق ہے، ملائے اعلیٰ کی مقدس محفل میں جس کا ذکر ہے، شمس بازغہ جس کی در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جس کی در کا بھکاری ہے، فرش و عرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی کی نگاہ میں جس کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، انبیاء سابقین جس کے نغمہ سرا ہیں، سدرہ کی مکین جبریل امی جس کے ہم نشیں ہیں، اس عالی مرتبت بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے اور مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے مصطفیٰ کی ولادت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا میں بہت ساری خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر مصطفیٰ کی ولادت کی جو خوشی ہے وہ آج بھی منائی جاتی ہے، کل بھی منائی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک مناتے رہیں گے۔ جو غلام رسول ہیں وہ ہمیشہ رسول کی ولادت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہم آج بھی رسول کا ذکر کرتے ہیں، کل بھی ذکر کرتے تھے اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، گویا سارا عالم اجتماعی امت کے عظیم ہے اور وہ خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ایک شاندار چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آتا، اسی طرح کوئی ذاکر کے کوئی ذکر کرنے والا ذاکر کے بغیر کام میں نہیں آ سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر خالق کے کائنات کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہوگی۔ تو نتیجہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے جو باقی ہے اور باقی رہے گا۔ پتا چلا نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش پر بھی ہوتا ہے چرچا میرے نبی کا، ہر امتی پڑھتا ہے کلمہ میرے نبی کا، اور چاند بھی اپنی چمک چمکانا بھول جاتا ہے جب جب دیکھتا ہے جلوہ میرے نبی کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے ناظم صاحب بھی بڑے اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں نیک لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کا ذکر خود خدا کر رہا ہے اور نہ خدا مٹ سکتا ہے اور نہ مصطفیٰ کا ذکر مٹ سکتا ہے۔ قسم خدا کی، مصطفیٰ کا ذکر ہر جگہ موجود ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں موجود ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں موجود ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجوں کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے اذانوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا
ہوگا, مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا, مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا, بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خود خدا کو مٹانا ہوگا. اور قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے, نماز کو مٹانا ناممکن ہے, خدا کو مٹانا ناممکن ہے. تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی ناممکن ہے. مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے نبی کے ذکر کو مٹانا ناممکن ہے کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے. یہ تو خالق عالم نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں, لیکن تمام میں افضل عید میلاد النبی کا شکر ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانے میں سب سے ممتاز ہو گیا. سبحان اللہ. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, رسول کا مذہب اسلام تمام مذہبوں میں ممتاز ہے. رسول کی امت تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے. رسول کا زمانہ تمام زمانوں میں سب سے اعلیٰ ہے. امتی رسول کے ولی تمام ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہے. رسول کے صحابی تمام صحابیوں میں سب سے اعلیٰ. رسول کی زبان تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ. صدیق اکبر کی صداقت میں ممتاز ہے. فاروق اعظم عدالت میں اعلیٰ ہے. عثمان ذو النورین سخاوت میں سب سے اعلیٰ ہے. مولا علی شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ امامت میں اعلیٰ ہے. غوث اعظم کرامت میں اعلیٰ ہے. امت رسول کے علماء علم میں ممتاز ہیں تو اپنی غیر بھی ممتاز ہے. زمانہ رسول کے کافر بھی کفر میں ممتاز ہے. ابو جہل ابو لہب نے فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی ہے. فرعون ڈوبتے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا آمنت برب ہارون و موسیٰ, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں. مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے مرتے وصیت کر گیا کہ سر کاٹنے والے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ فی النار ہونے کے بعد بھی معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے, دریا کا رخ بدلنا آسان ہے, مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدلنا آسان نہیں. مگر قربان جاؤ رسول اللہ کی شان پر. یہ رسول ہی کا اعجاز تھا کہ بت پرستوں کو بھی خدا پرست بنا دیا, بے دینوں کو دیندار بنا دیا. یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ میرے مصطفیٰ کو شرابیوں نے دیکھا تو وہ نمازی بن گئے, مکاروں نے دیکھا تو وہ پرہیزگار بن گئے. اگر مصطفیٰ کے چہرے کو چوروں نے دیکھ لیا تو حضور نے انہیں قطب بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سرور کی آمد, میرے آقا کی آمد. ذرا زور سے بولو, سب مل کر بولو, مانا چھوڑو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو رسول تو وہ ہیں کہ جن کی شان بڑی بلند و بالا ہے. ہم سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. بے شک, بے شک. یہ حضور کی محفل ہے. محبوب کی محفل محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی خوشی بھی مناتے ہیں. بے شک. ہم میلاد رسول بھی کرتے ہیں اور میلاد رسول کے لیے خوشی کا اہتمام بھی کرتے ہیں. رب کا احسان عظیم ہے, ہمارے لیے خوشی کے بہت سارے مواقع آتے ہیں اور ہر موقع پر ہم مختلف طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا بھی ایک خوشی ہے, شادی کے موقع پر ولیمہ کرنا بھی ایک خوشی ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اس کو نسبت ہے رسول کی سنت سے. پھر بعض خوشی شخصی ہوتی ہیں جو ایک آدمی کو خوش کرتی ہیں, بعض خوشی خاندانی ہوتی ہیں جو پورے خاندان کو خوش کرتی ہیں, بعض خوشی سماجی ہوتی ہیں جو پورے سماج کو خوش کرتی ہیں, بعض خوشی شہری ہوتی ہیں جو پورے شہر والوں کو خوشی کرتی ہیں, بعض خوشی ضلعی ہوتی ہیں جو پورے ضلع کو خوش کرتی ہیں, بعض خوشی صوبائی ہوتی ہیں جو پورے صوبے کو خوش کرتی ہیں, بعض خوشی ملکی ہوتی ہیں جو پورے ملک کو خوش کرتی ہیں, بعض خوشی بنی نوع انسان کی ہوتی ہیں جو پوری انسانیت کو خوش کرتی ہیں, بعض خوشی ایسی ہوتی ہیں جو تمام جناتوں کو خوش کرتی ہیں. لیکن اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر ایک عام خوشی تھی جس کو پوری کائنات نے مل کر منایا, بلکہ خالق کے کائنات نے بھی منایا, اور ایسی خوشی نہ پہلے کبھی منائی گئی نہ اس کے بعد کبھی منائی جائے گی. مسلمانوں جانتے ہو وہ خوشی
کون سی ہے؟ وہ سید الانبیاء کی پیدائش کی خوشی ہے، سبحان اللہ، وہ میلاد النبی کی خوشی ہے، بولو یا رسول اللہ۔ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری، سبحان اللہ۔ ابھی اب آپ خوشی کی دنیا کی سیر کر رہے ہیں، دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ غور کیجئے، میں آپ کو خوشی کے لائف کی طرف کو لے کر چل رہا ہوں۔ خوشی کی عمر بھی مختلف ہوا کرتی ہے، کوئی خوشی ایک ساعت کے وقت کے لیے آتی ہے، کوئی خوشی دن بھر کے لیے آتی ہے، کوئی خوشی ہفتہ بھر کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی مہینے بھر کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی سال بھر کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی صدی کے لیے ہوتی ہے، مگر میلاد النبی کی خوشی ہمیشہ منائی گئی ہے اور ہمیشہ منائی جائے گی انشاءاللہ۔ جس طرح میرے نبی کی خوشی زمانے کی قید سے آزاد ہے، اسی طرح میلاد النبی کی خوشی زمانے کے ساتھ محدود نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا اور کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا اور میں اللہ کا نور ہوں، سبحان اللہ۔ ایک بات اور بتا دوں، میلاد النبی کے حسین موقع پر عالم خوش تھا، خالق عالم خوش تھا، لیکن شیطان غمگین تھا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے بڑے سارے لوگوں کو مرچیاں لگتی ہیں جب میلاد رسول آتا ہے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو وہی شیطان کے چیلے ہیں، وہی شیطان کے چیلے ہیں جنہیں یہ غم ہوتا ہے، شیطان کو غم تھا۔ اور آج ذکر نبی کے موقع پر رحمان والے خوش ہیں، سبحان اللہ، اللہ والے خوش ہیں، اللہ کے ولی والے خوش ہیں، نبی والے خوش ہیں، مگر شیطان والے غمگین ہیں، شیطان والے پریشان ہیں۔ رحمان والے رحمان کی سنت ادا کرتے ہیں، شیطان والے شیطان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح سورج نکلنے سے قبل سارے جہان میں خاموش اعلان ہو جاتا ہے، کوئی پکارتا نہیں، کوئی شور نہیں مچایا جاتا، مگر دنیا سمجھ لیتی ہے کہ نیز افلاک یعنی سورج طلوع ہونے والا ہے، مشرق کی جانب ایک پھو پھٹتی ہے جو پھیل کر سارے آسمان کو بخائے نور بنا دیتی ہے، تمام جھلملاتے ستارے چھپ جاتے ہیں، شب دیجور کی سیاہی کافور ہو جاتی ہے، چاند پھیکا ہو کر بے نور ہو جاتا ہے، کہکشاں غائب ہو جاتی ہے، نسیم سحری چلنے لگتی ہے، نسیم سحری چلنے لگتی ہے، درخت کی شاخوں پر پرندے قسم قسم کے نغمے گانے لگتے ہیں، زمین پر اذانیں ہونے لگتی ہیں، نماز فجر کے لیے نمازی مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ شاہ خاور کی آمد کے لیے خاموش اعلان ہوتا ہے۔ بلا تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل خاموش اعلان کرایا جاتا ہے، تمام انبیاء کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، آسمان نبوت کے چاند تارے دمن نور الہی میں روپوش ہو جاتے ہیں، معمار کعبہ اولو العزم پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ آمد کا مزدہ سناتے ہیں اور میلاد النبی کا خطبہ اس طرح پڑھتے ہیں ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت سناتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اہل کتاب کے علماء لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں، دنیا بھر کے نجومی اور کاہن شور مچاتے ہیں، ابرش اہل مکہ کو آگاہ کرتا ہے خدا کی رحمت آ رہی ہے، نوشیروہ کے محل میں زلزلہ آتا ہے، شاہی محل کے 14 کنگرے منہدم ہو جاتے ہیں، کعبے کے بت منہ کے بل گر جاتے ہیں، 1000 سال سے روشن پارسیوں کا آتش کدہ اچانک بجھ جاتا ہے، 3 سال کی قید سے پریشان دنیا شاداب و شاد ہو جاتی ہے، نور کی بارش برستی ہے، ارزانی آتی ہے کیونکہ رسول اللہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ایمان کا پانی آتا ہے، کفر کی آگ بجھ جاتی ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے، دوشنبہ کا مبارک دن ہے۔